بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رضا سے امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہو رہے ہیں۔ الخادم یوٹیوب چینل پر رمضان اسپیشل ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں، لائک، سبسکرائب اور اپنے ساتھیوں میں شیئر کریں۔ تو ناظرین، آج کی تقریر کا عنوان ہے شب قدر کی اہمیت اور فضیلت۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے اور آپ ان کے سامنے بنی اسرائیل کے عابدوں کے زاہدوں کے واقعات کہہ رہے تھے اور بیان کر رہے تھے۔ خصوصیت کے ساتھ آپ نے 4 شخصوں کا واقعہ بیان کیا کہ جنہوں نے 80 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، ایک لمحے کے بقدر بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ ظاہر سی بات ہے، اتنی لمبی مدت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور پھر ایک لمحے کے لیے بھی، ایک سیکنڈ بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، جس کے اوپر تعجب ہونا بجا تھا۔ لہذا صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، اتنی لمبی عمر اور اتنی لمبی مدت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا جس پر وہ رشک کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی دلجوئی کے لیے، امت محمدیہ کی تسلی کے لیے ایک سورت نازل فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نے قرآن پاک کو شب قدر کے اندر لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل کیا۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ دنیا کے اندر آتے ہیں اور ساری زمین کے اندر پھیل جاتے ہیں۔ جو لوگ عبادت کرتے ہیں ان لوگوں سے حضرت جبریل علیہ السلام اور یہ فرشتے ملاقات کرتے ہیں، اور جس شخص سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اس کی علامت یہ ہے کہ عبادتوں کے اندر اس شخص کا زیادہ سے زیادہ من لگتا ہے اور اس میں رقت پیدا ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اس رات کی علامت یہ ہے کہ یہ رات نہ زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس رات کے اندر چاند کی روشنی بڑھ جاتی ہے، اور اس رات کے بعد جب دوسرا دن نکلتا ہے تو سورج کی جو شعاعیں ہیں وہ شعاعیں نہیں ہوتی، یعنی کہ جو کرنیں سورج کی ہوا کرتی ہے وہ کرنیں آج کے لیے اور آج کے دن کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ شب قدر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے کو بہت ضروری کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص شب قدر کے اندر ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، نفل نمازیں وہ پڑھے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا تھا کہ آج شب قدر ہے۔ یہی بات بتلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس آئے۔ اتفاقاً 2 لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، تو لہذا اس کی وجہ سے آپ کے ذہن سے یہ بات نکل گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کی تعین مجھ سے اٹھا لی گئی۔ اگر آپ شب قدر کے اندر عبادت کرنا چاہو تو اس کو رمضان کے آخری 10 دنوں کے اندر جو اس کی طاقتیں ہیں اس میں تلاش کرو۔ طاقتوں سے مراد 21ویں، 23ویں، 25ویں اور اسی طرح سے 27 اور 29ویں رمضان کی راتیں ہیں کہ جس کے اندر جو شخص عبادت کرے گا تو وہ لیلۃ القدر کو پا لے گا، یعنی شب قدر کی فضیلت کو وہ پا ہی لے گا۔ شب قدر کے اندر لوگوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، نفل نمازیں پڑھیں، جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہے ان کی قضا کریں، اور بلکہ آج ایک عبادت کا موڈ ہوتا ہے لہذا صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک الگ انداز میں، ایک الگ موڈ کے اندر عبادت کرنے کے لیے بندہ حاضر ہوتا ہے، اچھے کپڑے پہن کر کہ آج میں اللہ کے دربار حاضر ہو رہا ہوں۔
اس لیے شب قدر کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص جس نے آج تک عبادت نہیں کی، بلکہ اللہ کی وہ عبادت زیادہ نہیں کیا کرتا تھا، تو آج رات جو اللہ کی وہ عبادت کرے گا تو اس کی وجہ سے وہ شخص معزز ہوگا، مکرم کہلائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ اور دوسرا شب قدر کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر، کہ آج رات اللہ تبارک و تعالی جو آئندہ سال کے آنے تک اس کی زندگی کے ساتھ ہونے والے مسائل ہیں، یہ ساری چیزیں جو کہ لوح محفوظ کے اندر پہلے سے لکھی جا چکی ہے، لیکن فرشتوں کو اس کا علم نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تعلق سے فرشتوں کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایک سال تک اس شخص کے ساتھ میں یہ ساری چیزیں ہوگی، یعنی کہ ہماری زندگی کی ڈائری وہ فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے، تقدیر آج کی رات لکھی جاتی ہے۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ اس رات کے اندر عبادت کرنا چاہیے، بیکار اور فضول کاموں اور لہو لعب سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، جتنا ہو سکے اپنی زبان کی حفاظت کریں اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور زیادہ سے زیادہ وقت قرآن پاک کی تلاوت اور اسی طرح سے صلاۃ التسبیح کا اہتمام، ذکر و اذکار اور دیگر جو عبادتیں ہیں اس کے اندر اپنا زیادہ وقت خرچ کریں۔ اور یہی وہ رات ہے کہ جس کے لیے انسان پریشان ہوتا ہے۔ آپ یہ سوچو کہ 83 سال عبادت کرنے کا ثواب اس رات میں اس کو مل رہا ہے، تو کتنی بڑی یہ بات ہے کہ جو ایک رات عبادت کرنے پر اتنی سالوں کی عبادتیں ہمارے نامہ اعمال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان فضیلتوں کا استعزاز کرتے ہوئے عبادتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اور رہی بات صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہے وہ ہم کس طرح سے پڑھیں، تو آئندہ کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ بتلائیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔